بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے اسباق میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں، حروف لین کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، حروف لین کون سے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آئیے آج کا نیکسٹ لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ساکن حروف کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے، ایک کلیہ جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ حروف جو ہے وہ اس کے اوپر حرکات تین طرح کی آتی ہیں، یا تو زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان میں سے کوئی حرکت ہوگی تو اس کو کہیں گے متحرک حرف۔ اور دوسرا ہوتا ہے ساکن حرف۔ ساکن حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ جزم ہو یا تشدید کا آگے سبق آئے گا، جو تین دندانوں والی شکل ہے وہ تشدید کہلاتی ہے، یا وہ ہو۔ تو دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو متحرک، دوسرا ساکن حرف۔ متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان 6 حرکات میں سے کوئی حرکت ہو تو اس کو کہتے ہیں متحرک۔ اور یا پھر وہ ساکن حرف ہوگا، یعنی جزم اس کے اوپر ہوگی۔ موسٹلی زیادہ تر یہ دو طرح کے حروف استعمال ہوئے پورے قرآن پاک میں ہوں گے۔ اور یا پھر تیسرا جو ہے وہ مشدد، جس کے اوپر تشدید، تین دندانوں والی شکل جو ہے وہ تین دندے اس کے اوپر بنے ہوں گے، وہ حرکت ہوگی۔ تو وہ بھی ساکن ہی کی طرح، بلکہ وہ یوں سمجھ لے کہ وہ ڈبل ساکن ہے، یعنی وہ ساکن سے بھی زیادہ شدید ہے، وہ اس کو مشدد کہتے ہیں۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈبل ساکن ہو گیا۔ تو یہ آپ کلیہ یاد رکھ لیں، حرف جو ہے یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، یا مشدد ہوگا یعنی اس کے اوپر تشدید ہوگی۔ تو یہ دو طرح کے ہوں گے۔ تو متحرک جو ہوتا ہے اس کو آگے ساکن والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا حرف جس کے اوپر جزم ہوگی یہ خود نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی متحرک حرف ہوگا تو وہ اس کو ملا کر ساتھ میں پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہمارے سامنے حمزہ تا زبر ات ہے، تو یہ تا کے اوپر جزم ہے، جزم یعنی دال چھوٹی سی، یہ نشانی جو ہے یہ جزم کہلاتی ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہوگی وہ ساکن کہلائے گا، صحیح ہے۔ تو یہ حرف ساکن ہے۔ اب یہ تا خود نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو پیچھے سے جو الف ہے یہ ملا کر اس کو پڑھے گا۔ حمزہ تا زبر ات، یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور مشدد والا ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اس کو مشدد والے کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہ آج کا جو لیسن ہے یہ ساکن حرف کے بارے میں ہے، ساکن کی پہچان۔ اور ساکن حرف جو ہے یہ اپنے پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو ساکن حرف میں سے 5 حروف ایسے ہیں کہ جو ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی ان کو زیادہ شدید کر کے پڑھا جائے گا، ان کی آواز جو ہے وہ لوٹ کر آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ تا ہے، یہ حروف قلقلہ نہیں ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف حروف قلقلہ ہیں۔ جب ان کو پڑھا جائے گا تو آواز دوبارہ لوٹے گی، دوبارہ پیچھے جو ہے وہ آواز دوبارہ ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ حمزہ تا زبر ات، ات، آواز پیچھے نہیں لوٹ رہی، ات ختم ہو رہی ہے، ات ختم ہو رہی ہے۔ اب جو طا ہے یہ حروف قلقلہ ہے، اب اس کی آواز دوبارہ پیچھے لوٹے گی، اط، 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 ت، آخر میں جو تو دوبارہ لوٹ رہی ہے اب تو یہ جو ہے حروف قلقلہ کی نشانی ہے۔ اس کو پڑھنے کا یہی انداز ہے، اسی طرح اس کو پڑھیں گے حروف قلقلہ کو۔ اسی طرح دال ہے، اد، 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 جو پیچھے دوبارہ د کی آواز آتی ہے یہ حروف قلقلہ کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حرف پر جو ہے وہ دوبارہ آواز نہیں لوٹے گی، جیسے یہ ات، ات، ات۔ اب اس کو ہم ات، ات، ات پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ از، 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 اس کو ہم از، از، از پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے پہلے کے لوگ مجہول انداز میں پڑھتے تھے تو وہ اسی طرح
جو غیر کلکلا حروف ہیں ان پر بھی کلکلا یعنی آواز کو واپس لوٹاتے تھے. آئیے ان کی جو ہے وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں, دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ حمزہ تا زبر ات زبر ات. حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات. اب یہ اس کی آواز لوٹی نہیں. اب آگے والا سنیے گا. حمزہ طا زبر اطو اطو. حمزہ طا زیر اطو حمزہ طا پیش اتو. جی تو یہ یہاں پہ اس کی آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے یہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں. جب یہ حروف آگے ملا کر پڑھے جائیں گے, جیسے یہ دیکھیں یہ والا حرف قرآن پاک کا ہے, جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس کی ادائیگی میں فرق آئے گا, اس کے پڑھنے میں بھی انداز جو ہے وہ مختلف ہوگا. جیسے مثال کے طور پر یہ والا حرف ہے. اب یہ نون طا پیش نط, فا زبر فا نط فا تا دو زیر تین نط فا تین. اب اس کو نط کر کے پڑھیں گے, نط فا تین پڑھیں گے تو یہ اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی, بلکہ نط فا تین. اسی طرح یہ پیچھے والا حروف ہے جیم, حروف قلقلہ میں سے ہے, تو اس کو بھی آواز دوبارہ لوٹے گی زجراتن زجراتن. اسی طرح یہ والا ہے مدہنون. اب اس کو مدہنون پڑھیں گے تو یہ اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے قلقلہ والے حروف میں قلقلہ نہیں کیا, یعنی اس کی آواز کو دوبارہ لوٹا کر نہیں پڑھا. اسی طرح یہ والا حرف ہے تو یہ قلقلہ نہیں ہے, غین کے اوپر قلقلہ نہیں ہے, غین جو ہے وہ بغیر قلقلہ کے ہے. صرف 5 حروف ہیں قلقلہ والے. کون کون سے ہیں؟ با جیم دال طا. یہ 5 حروف جو ہے یہ قلقلہ والے حروف ہیں, قاف طا با جیم دال. یہ 5 حروف قلقلہ ہیں, ان کے علاوہ جو ہے وہ حروف میں قلقلہ نہیں کر کے پڑھیں گے. صحیح ہے. اب اس کی دہرائی کر لیتے ہیں مکمل کی. حمزہ زا زبر از زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 از. یہ زا ہے, ذال نہیں ہے. اس کے آگے ذال ہے, اس کو پڑھیں گے حمزہ ذال زبر ال حمزہ ذال زیر اذ حمزہ ذال پیش اذ از از از. اس میں یہ والی آواز از یہ والی نہیں, یہ زا میں ہوگی, ذال کے اندر نہیں ہوگی. اس کو پڑھیں گے از از از. حمزہ وا زبر او وا. حمزہ وا زیر اغ حمزہ وا پیش اغ از از از. اب وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی ادائیگی وہی والی ہے جو ہم نے پہلی تختی میں ادائیگی سیکھی تھی. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلی تختی جو ہے وہ اہم ہے, اسی کی ادائیگی پورے قرآن پاک میں استعمال ہوگی. اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے, سمجھ لیا جائے, اس کی دہرائی اچھے طریقے سے کر لی جائے تو یہ پورے قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوگا. تو یہ فرق وہی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے. تا اور طا کے پڑھنے کا فرق, زا اور ذال اور ضا, ان تینوں حروف کے آواز جو ہے وہ مختلف ہوگی پڑھنے کے حوالے سے, ان کا فرق. اسی طرح سا سین اور صاد, اس کو پڑھنے کا فرق, اس کی آواز جو ہے یہ الگ الگ ہوگی. اسی طرح دال اور ضاد, اس کو پڑھنے کا فرق. کاف اور قاف, اس کی ادائیگی میں فرق. ہا اور ہا, اس کی ادائیگی میں پڑھنے کا انداز اور فرق جو ہے. اور آگے حمزہ اور عین, اس میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ حمزہ یہاں پر پڑھیں گے
حمزہ حمزہ زبر أ حمزة حمزة زبر أ حمزة حمزة زیر ای حمزة حمزة پیش او جی اب عین ہے، آگے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزة عین زبر آ حمزة عین زیر ای حمزة عین پیش او جی اب اس کو رواں پڑھیں گے تو یہ حمزہ والا پڑھیں گے ا ای او، اور عین والا پڑھیں گے تو آ ای او، عین کی آواز کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ اگر اس کو ہم نے حمزہ کی طرح پڑھ دیا آ ای او تو فرق ان دونوں میں فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہی تجوید ہے کہ ہر حرف کا جو انداز ہے پڑھنے کا وہ مختلف ہو اور اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے، کیونکہ حروف مختلف لکھے ہوئے ہیں تو ان کو پڑھنے کا انداز بھی مختلف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ان کی آواز بھی مختلف ہے، انداز بھی ان کا کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ہی ہماری تجوید درست ہوگی۔ اگر ہم یہ فرق مٹا دیں گے، حروف کے درمیان جو فرق ہے، جو پڑھنے کا انداز ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے، ہا کو ہا کی طرح پڑھ رہے ہیں، حمزہ کو عین کی طرح اور عین کو حمزہ کی طرح پڑھ رہے ہیں، کاف اور کاف کے اندر فرق نہیں کر رہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ ادائیگی بھی درست نہیں ہوگی، اور قرآن پاک میں بھی جا کر ہماری غلطیاں واقع ہوں گی کہ ہم سین کی جگہ سا پڑھ رہے ہیں اور سا کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، تو پھر معنی کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک درست انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم مزید انشاءاللہ اس کی جو ہے یہ والے جو حروف ہیں ان کی دہرائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔